أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد من يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات گرامی، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے کچھ عرض و معروف سے قبل میں بہتری نہیں بلکہ انسب و ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقائے کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکسمنا میں جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کی ڈالی میں سجا کر مل کر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، میں نے قرآن کریم کی مقدس اور مشہور آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو شخص اللہ پر توکل، بھروسہ، فیض، یقین رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. حضرات گرامی، آج جب ہم پوری دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں اور مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے سب سے خطرناک دور گزر رہا ہے. ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ وسائل بھی ہمارے پاس موجود ہیں. پہلے کی بنسبت آج ہم لوگ مالدار بھی زیادہ ہیں. آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے لوگوں کے حالات اٹھا کر دیکھیں کہ کھانے کے لیے لوگ محتاج تھے، اور آج خود جائزہ لیجیے کہ انسان کے پاس اتنے روپے، اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ 2 سال، 3 سال کا کھانا اس کے پاس موجود ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے موجود ہونے کے باوجود ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے باوجود ہم لوگ سب سے ابتر قوم کو تصور کیے جا رہے ہیں. پورے ہندوستان کے اندر کوئی بھی حادثہ واقع ہوتا ہے تو اس کا ٹارگٹ مسلمانوں کی طرف کہہ دیا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے ایسا کرنا مننا دیا. ابھی 3-4 دن پہلے ایک ٹرین حادثہ ہوا، بالیسور کے اندر ہوا، اس کو بھی ان بیوقوفوں اور احمقوں نے مسلمانوں کی طرف منسوخ کر دیا کہ وہاں بغل میں ایک مزار یا مسجد تھی جس کی وجہ سے جو نا یہ حادثہ واقع ہوا. کتنے افسوس کی بات. تو ان ساری چیزوں سے نکلا کیسے جائے؟ اور وہی طاقت، وہی قوت کہ جب ایک کھجور کی ٹہنی کو ہم ہاتھ میں لیتے تو وہ کھجور کی ٹہنی ہمارے لیے تلوار کا کام کرتی. لیکن آج ہم لوگ اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ساری دعائیں ہماری بیکار جا رہی ہیں. باران رحمت کا نزول ہم پر ہو ہی نہیں رہا. چرند پرند پریشان ہیں، انسان پریشان ہے. 10 بجے کے بعد لوگوں کے لیے نکلنا مشکل ہے.
یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دین سے دوری، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی خلاف ورزی۔ جن طریقوں پر عمل کر کے صحابہ کرام نے عزت و سرخروئی کی زندگی حاصل کی تھی، اسی طریقے کو چھوڑ کر آج ہم لوگ ذلت و خواری کا ذریعہ بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نماز سے محبت کا یہ عالم تھا، نماز کو اس قدر وہ محبوب اور پیارا سمجھتے تھے کہ عرب کی شدید گرمی میں بھی جب پتھر جس پہ سجدہ کرتے، جس پہ نماز ادا کرتے، جب بہت زیادہ گرم ہو جایا کرتا تھا تو سجدہ کرنے کے لیے پتھر اٹھاتے اور اس پتھر کو پھونک مارتے اور پھونک مار مار کے اس کو ٹھنڈا کرتے تھے، اس کے باوجود اس کے بعد اس پر سجدہ کیا۔ لیکن آج ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے؟ آج ہماری قوم ارتداد کی شکار ہو رہی ہے۔ آپ نیوز پیپر پڑھیے، ہمارے مسلمانوں کے بچے جو ہے نا، ہمارے مسلمانوں کی بچیاں جو ہے نا ہندو لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ صرف اور صرف نتیجہ کیا ہے؟ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق منتقل کر کے تابعین کو دیا، وہ چیز ہم اور آپ اپنے بچوں کو نہیں دے پا رہے۔ دوسری چیز، آج ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہے صرف اپنے بچوں کو سنوارنے کی اور بنانے کی۔ صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھا بن جائے، ہمارا بچہ پیسہ والا بن جائے، ہمارا بچہ ترقی کر جائے۔ ہماری سوچ اور مینٹلٹی میں یہ چیز جو ہے نا مکمل طور پر رچ اور بس گئی۔ اس وجہ سے آج ہم دنیا میں نہ ترقی کر پا رہے ہیں، نہ سماج اور معاشرے کی بھلائی کا کچھ کام کر پا رہے ہیں۔ لیکن ہم سے پہلے جتنے بھی عظیم شخصیات گزری ہیں، جتنی بھی بزرگ شخصیات گزری ہیں، ان کا ایک مشن، ٹارگٹ اور ایک ذہن میں ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ ہم کو اپنے بچوں کو صرف اپنے لیے تیار نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارے اپنے بچوں کو پورے معاشرے اور پورے سوسائٹی کے لیے تیار کرنا۔ تو آج سے ہمیں یہ ایک ذہن لے کر چلنا پڑے گا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے نہیں تیار کریں، بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے تیار کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور اشرف الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ بہت زیادہ پیسے تو نہیں تھے ان کے پاس، ان سے بڑے بڑے رئیس، رؤسا، مالدار، کوٹھیوں پر عیش و عشرت کرنے والے کتنے لوگ گزر گئے ان کے زمانے میں، ان سے پہلے، لیکن آج ان کا نام و نشان تک باقی ہے۔ اس لیے کیوں نہیں ہے ان کا نام و نشان باقی؟ ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، ان کی نسل کا کوئی لڑکا موجود نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک جیا ہے تو اپنے لیے زندگی جیا ہے، لیکن اشرف الاولیاء رحمت و رضوان کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے تحفظ اور بقا کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مشن کو لے کر، اس ٹارگٹ کو لے کر زندگی گزاریں کہ جس سے ہمارے سماج اور معاشرے کو ہم کچھ دے کر کے جائیں۔ اور اگر آئے دنیا میں کھائے پیے موج مستی کی، عیش و عشرت کی، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے، عمارتیں بنائے، اس کے بعد پھر چلے گئے، کیا فائدہ؟ کب تک آپ کے نام نشان کو باقی رہے گا؟ کچھ عرصے کے بعد آپ کا ہمارا نام نشان مٹا دیا جائے گا۔ آج ہمارے نام کے ساتھ مفتی وقت کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے ساتھ قاضی وقت کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے ساتھ پروفیسر کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، کسی کے نام کے ساتھ سیٹ کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، نہ جانے لوگوں کے ساتھ الگ الگ ٹائٹل لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بتاؤ کہ جب انسان مرتا ہے تو کیا سارا ٹائٹل چھین نہیں لیا جاتا ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ دعا ولی حاضر میت ہی تو کہتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہتے کہ وہ دعا ولی حاضر مفتی صاحب تو نہیں کہا جاتا، وہ دعا ولی حاضر سیٹ صاحب تو نہیں کہا جاتا۔ تو آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہے، ساری چیزیں یہ دنیاوی جو زندگی جو فانی ہے اسی تک محدود ہے، اس کے بعد جو ہے نا اس کا کوئی نام و نشان اور وجود نہیں، صرف نیک اعمال جو ہے ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ انسان اگر پوری زندگی، کرامت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا ہوائے میں رقص کرتا ہوا نظر آئے تو اسی کا نام کرامت۔ کرامت اس کا نام نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا پانی پر مصلی بچھا کر اگر جو ہے نماز اگر ادا کرے تو یہ اس کے لیے کرامت نہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پوری زندگی انسان اگر شریعت مصطفیٰ کے مطابق گزارے تو یہ بھی انسان کے لیے سب سے بڑی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزاریں۔ دوسری چیز، آج ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس در کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یا کرام کے بارگاہ میں جاتے ہیں دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، اس کے بعد بھاگ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کا دربار ہے، ایک حافظ قرآن
قاری قرآن بہترین قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اپنا ایک من میں مراد لے کر کے حضرت خواجہ غیر نواز علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا پہنچا. وہ کیا کرتا؟ حضرت خواجہ غیر نواز کے دربار میں بیٹھ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. روزانہ تلاوت کرتا. تلاوت کرنے کے بعد اپنے من کی مراد منت کو لے کر حضرت خواجہ غیر نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوا. ایک دن تلاوت کیا، دوسرے دن تلاوت کیا، حضرت خواجہ غیر نواز سے دعائیں کی، منتیں کی، آرزو کی. لیکن ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 4 دن گزر گیا، 5 دن گزر گیا، اس کی کوئی منت پوری نہیں. اس کے بعد اچانک کیا دیکھتا ہے کہ ایک رقاصہ یعنی ڈانسر نچنیا ایک عورت آئی، اور آنے کے بعد اس نے خواجہ غیر نواز کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کی دعا فوراً پوری. حافظ صاحب کو بڑا غصہ آیا. کہا میں 5 دن سے حضرت خواجہ غیر نواز کے دربار پہ آیا ہوں اور 5 دن سے میں دعائیں کر رہا ہوں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری آرزو منت پوری ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایک ڈانسر ایک نچنیا آئی اور اس نے ایک مرتبہ دعا کی اور اس کی دعا جو ہے حضرت خواجہ غیر نواز کی بارگاہ میں قبول. حافظ صاحب کو بڑا غصہ آیا اور حافظ صاحب نے کیا کیا؟ قرآن کو اٹھا کر کے وہ طاق پہ رکھا اور وہاں سے چلنے لگے، نکلنے لگے. اتنے میں اس کے بعد جب وہ کھڑے ہوئے نکلنے کے لیے تو ایک سفید بارش جو ہے سفید کپڑے میں ملبوس ایک بزرگ نظر آیا. ان سے پوچھا کہ آخر بات کیا، تم کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس در میں انصاف نہیں ملتا، اس در میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. میں 5 دن سے آیا ہوا ہوں ایک مراد لے کر، دعائیں کر رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. لیکن ایک رقاصہ ناچنے والی نچنیا عورت آئی اور آنے کے بعد اس نے صرف ایک بار دعا کی اور اس کی دعا جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول. میں اسی لیے اس در کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہا بس اتنی سی بات ہے؟ کہا بس اتنی سی بات ہے. کہا جاؤ، تم جو منت اور مراد لے کر آئے تھے تمہاری منت اور مراد وہ بھی پوری ہوئی، لیکن تم ناشکرے نکلے. لیکن تمہارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں چاہتا تھا کہ جب تک تم میرے دربار میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو گے تب تک میرے دل کو سکون پہنچتا رہے گا. اور وہ جو نچنیا عورت میری بارگاہ میں آئی تھی مانگنے کے لیے، اس کی آواز مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، تو میں نے چاہا کہ اس کو فوراً دے کر اپنے دربار سے اس کو بھگا دو. لیکن میں چاہتا تھا کہ تم میری بارگاہ میں رہو، بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرو. جب تک تم تلاوت قرآن پاک کرتے رہو گے ہمارے دل کو سکون پہنچتا رہے گا اور ہم تمہارے قرآن پاک کی تلاوت سے مستفید ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج ہماری جب کوئی منت پوری نہیں ہوتی ہم فوراً جو ہے رب کی بارگاہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اولیاء کرام کی بارگاہ کو چھوڑ دیتے ہیں. فوراً جو ہے نا ہم سوچتے ہیں کہ اپنی قسمت پہ پھر رونا رونے لگتے ہیں. مجھے ہم اور آپ کو نہیں پتا کہ اللہ اگر نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر کیا مسئلہ ہے. اللہ اگر جلدی دے دے تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے خیری ہو، اس کے اندر آپ کے لیے بھلائی مثبت ہے، پوشیدہ ہے، کوئی ضروری چیز نہیں میرے پیارے. اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے جو چیز جس وقت مقرر کیا ہے اس وقت وہ چیز ہم کو پہنچ کر ملے. حضور اشرف الاولیاء رحمۃ اللہ رضوان ہوتا اکثر یہ ہے کہ جب بچے مدرسے کے اندر پڑھنے جاتے ہیں تو بچے جو ہے اپنے استاد کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس جا کے قدم بوسی کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں. لیکن حضرت اشرف الاولیاء علیہ رحمۃ رضوان کی ذات وہ بابرکت ذات تھی کہ جن کے استقبال کے لیے جامعہ اشرفیہ کے سربراہ بانی اور حضرت حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ رضوان نے خود کا استقبال کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہی نہیں بلکہ جب انہوں نے الجامع اشرفیہ مبارک پور کے اندر علم حاصل کیا اور جب ممتاز نمبر حاصل کیا انہوں نے، تو حضرت حافظ ملت علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ آپ آئندہ سال سے جو ہے اسی ادارے میں پڑھانے کے لیے آئے. اس کے بعد حضرت اشرف الاولیاء رحمۃ رضوان اس کے بعد جو ہے جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں کچھ دنوں تک انہوں نے پڑھایا گیا. تو آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جس قدر ہم سے ہو سکے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، نمازوں کی جس قدر چاہے ہم پابندی کریں. ایک بار کیا رنگ برنگ شکلیں بدلتا تھا. بادشاہ وقت کی بارگاہ میں گیا اور جانے کے بعد کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکتے. وہ کہا تم جس رنگ میں بھی آ جاؤ میں تمہیں پہچان لوں گا. وہ بہروپیہ ایک مطلب تاجر کی شکل میں آیا. بادشاہ نے اس کو پہچان لیا، کہا جاؤ میں نے تمہیں پہچان لیا. اس کو کچھ روپے پیسے دیے، کہا دوبارہ. اس بہروپیہ نے پھر شکل بدل لی، بدلنے کے بعد جو ہے پھر دوسری شکل میں آیا. بادشاہ وقت سے کہا مجھے پہچانا، تو بادشاہ وقت نے کہا ہاں میں تمہیں پہچانیا، تو فلاں بہروپیہ ہو. اس کو پھر بادشاہ وقت نے بھگا دیا.
2 مرتبہ جب ایسا ہوا تو اس کے دل میں خیال ہوا کہ جب بادشاہ مجھے پہچان لیتا ہے، وہ کیا کیا، بغل کے جنگل میں جا کر جو ہے وہ شانشینی اختیار کی اور وہاں جا کر اس نے پیروں فقیروں کا لباس اوڑھا، لبادہ اوڑھا اس نے، اور لبادہ اوڑھنے کے بعد جو ہے پھر اللہ 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 کی صدائیں دینے لگا اور اللہ اللہ کرنے لگا۔ اس دنوں کے اندر اس کی شہرت اس قدر پھیل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا میں اتنی تاثیر رکھی کہ وہ دعا کرنے کے بعد ابھی ہاتھ اپنے منہ پر نہیں پھیرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا اس سے پہلے قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادشاہ وقت کو کسی جنگ پہ نکلنا تھا، اس کا شہرہ پورے علاقے میں پھیل گیا، سارے لوگوں کے اندر اس کی بات جو ہے مشہور ہو گئی کہ ایک اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، ایک اللہ کا بہت بڑا بزرگ ہے، اور اس کا عالم یہ ہے اس کے اندر اللہ، اس کے ہاتھ کے اندر اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے کہ وہ جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو دعا کر کے بھی ہاتھ اپنے منہ پہ نہیں پھیرتا، اللہ جو اس سے پہلے اس کی جو ہے نا دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو بادشاہ وقت جب جنگ پہ نکلنا ہوا تو کہا کہ چلو اس اللہ کے ولی سے ہم بھی دعا کریں تاکہ ہمیں جنگ میں کامیابی مل جائے۔ بادشاہ وقت گیا اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ میں جو ہے کسی جنگ پہ نکل رہا ہوں اور میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں تاکہ میرے لیے دعا کر دیں تاکہ مجھے جنگ میں کامیابی مل جائے۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی کہ اللہ اسے جنگ میں کامیاب کر۔ اس کے بعد بادشاہ وقت نے اسے کچھ تحفہ تحائف دیے اور دینے کے بعد بادشاہ وقت چلنے لگا۔ جب بادشاہ وقت چلنے لگا تو اسی شخص نے جو کہ اللہ کے ولی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، جس نے اللہ کے ولی کا صرف لباس پہن رکھا تھا، اس نے کہا اے بادشاہ وقت ادھر آئیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کوئی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہتا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا نہیں میں آپ سے ناراض بھی نہیں۔ کہا پھر مجھے کیوں بلایا آپ؟ کہا کہ آپ مجھے پہچانے؟ تو کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ تو کہا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کہا میں وہی بہروپیہ ہوں جو آپ کے دربار میں 2 مرتبہ آیا تھا اور آپ نے مجھے پہچان کر واپس کر دیا۔ تو بادشاہ وقت نے کہا کہ تو ایک بہروپیہ تھا، لیکن اللہ نے تیری دعا کے اندر اتنی تاثیر کیسے رکھی کہ جب تو دعا کرتا ہے اور دعا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر نہیں پھیرتا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرما لیتا۔ تو اس نے کہا، اللہ کے اس ولی اور بزرگ نے کہا کہ جب میں نے پیروں فقیروں کا لباس اور لبادہ اوڑھا تو جو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ پہ اتنی تاثیر رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ہاتھ پہ اتنی شفا رکھی، جب میں واقعتاً صدق دل سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اگر اسی کا ہو جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے کتنے انعام اکرام سے نوازے۔ تو آج ہم اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کیجیے، اگر اپنے آپ کو غلام رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر اس غلامی کا ثبوت دیجئے۔ آج جب ملک کے اندر حالات ایسے ہیں کہ جہاں دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، جہاں قدم قدم پر انسان کو اپنے ایمان اور عقیدے کو بچانا مشکل ہو چکا ہے، ایسے وقت میں سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ضروری ہے۔ سنت پر ایسے وقت میں عمل کرنا نہایت ہی ضروری ہے تاکہ جب ہم سنت پر عمل کریں گے تو غیر دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب غلام مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو محمد عربی کا بھی لگتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب ایسے مشکل حالات ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں تو ایسے حالات میں ہم اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے اندر ہم تبدیلی لے کر آئیں اور ہم اپنے آپ کو خود کے لیے صرف تیار نہ کریں، اپنے آپ کو ہم صرف خود کے لیے تیار نہ کریں، اپنے بچوں کو صرف اپنے مفاد کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے تیار نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کو سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے تیار کریں۔ تبھی جا کر ہمارے سماج اور معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے، تبھی جا کر جو ہے نا ہمارا سماج اور معاشرہ اور ہماری سوسائٹی میں اصلاحات ہوگی۔ اپنی ذہنیت میں تبدیلی لے کر آئیے، اپنے ذہن و فکر کو چینج کیجیے، اور ایک بات یاد رکھیں، آج یہ بات ذہن میں رکھیں آپ اور ہم کہ ان کا ان سے رشتہ، ان کا ان سے رشتہ، ان کا ان سے رشتہ، جن کا بھی جن سے رشتہ ہے صرف ایک بنیاد ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج اگر ہمارا وہ بھائی ہے تو اس بنیاد پر ہے کہ انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو اس بنیاد پر وہ ہمارا۔ تو اسی لیے میرے پیارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسروں سے نفرت کو ہٹائیے اور پوری کمیونٹی کے لیے کام کیجیے، پورے مسلم معاشرے کے لیے۔ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نبی کا ماننے والا ہے، گستاخ رسول نہیں ہے، تو اس کی تعظیم کیجیے، اس کی عزت کو جو ہے نا برقرار رکھیے، اس کی عزت کو پامال کیجیے۔
جہاں بھی کوئی اگر کوئی کچھ کرتا ہے اس کے لیے سب کو جو ہے نا کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ایک کو نہیں بلکہ پورے لوگوں کو, پورے سماج اور گاؤں کے معاشرے کے لوگوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ آپس میں پارٹی بندی کرنے لگتے ہیں. فلاں کا وہ مرید ہے اس کے جلسے میں مت جاؤ, وہ فلاں کا مرید ہے میں اس کے جلسے میں نہیں جاؤں. ارے جلسہ مرید کا نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ کے ولی کا جلسہ. آپ ان سے آپ کی ان سے دشمنی ہو سکتی ہے, آپ کا ان سے جو ہے نا کٹ اف ہو سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کے تو ولی ہے نا جس کے ذکر کو اللہ نے باقی رکھا ہے, اس کے ذکر کو مٹانے والے آپ اور ہم کون. تو اسی لیے اپنے دلوں سے نفرت کو دور کیجئے, اپنے دلوں میں محبت پیدا کیجئے, اور ایک چیز ذہن میں رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا ہمیشہ خیال رکھیے. یہی مسجد شاہی ہے, یہی دہلی کی جامع مسجد ہے. انگریز افسر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے جیب سے بٹوا نکالتا ہے, نکالنے کے بعد ایک بھکاری کو دیتا ہے, اور دینے کے بعد جو ہے اپنے جیب کے اندر جب وہ بٹوا ڈالتا ہے تو بٹوا جیب میں نہ جا کر کے اس کا بٹوا نیچے گر جاتا ہے. بھکاری گداگر بٹوا اٹھا لیتا ہے. اب وہ انتظار کرتا ہے کہ انگریز افسر جب مسجد کو دیکھنے کے لیے آتا ہے مسجد کو, جب وہ واپس لوٹے گا تو اس کے بٹوے کو واپس کر دے گا. لیکن اتفاق سے چونکہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر 3 یا 4 دروازے ہیں, وہ اس دروازے سے نہ آ کر کے کسی دوسرے دروازے سے چلا جاتا ہے. وہی انگریز افسر 3-4 سال کا عرصہ جب گزر جاتا ہے دوبارہ آتا ہے اسی جامع مسجد کی زیارت کرنے کے لیے. تو اپنے جیب سے جب بٹوے کو نکالتا ہے, نکالنے کے بعد اس بھکاری کو کچھ پیسے دیتا ہے, تو بھکاری ہاتھ میں پیسے لیتا ہے اور لینے کے بعد کہتا ہے صاحب ذرا ٹھہرنا, آپ سے کچھ کام, آپ سے صاحب ذرا ٹھہرنا, آپ سے کچھ کام ہے. وہ دوڑتا ہوا قریب کی جھوپڑی میں جاتا ہے اور جانے کے بعد وہاں سے ایک بٹوا اٹھا کرتا ہے اور اس انگریز افسر کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے. کہتا صاحب یہ آپ کا بٹوا ہے, کچھ سالوں پہلے آپ آئے تھے, آپ کا بٹوا گر گیا تھا, میں نے یہ خیال کیا تھا کہ آپ واپس آئیں گے تو آپ کے بٹوے کو واپس کر دوں, لیکن آپ کسی دوسرے راستے چلے گئے, اس وجہ سے میں نے آپ کا بٹوا واپس نہیں کیا. وہ انگریز افسر کبھی اس بھکاری کے چہرے کو دیکھتا ہے اور کبھی اس بٹوے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بٹوے کے اندر, اس پرس کے اندر اتنے پیسے ہیں, اتنی کرنسی اور اتنے روپے موجود ہیں کہ اگر تو چاہتا تو ایک اچھا گھر, ایک اچھا کاروبار اور ایک اچھا مکان بنا سکتا. دیکھیے اس بھکاری نے کیا جواب دیا میرے پیارے. وہ بھکاری کہتا ہے کہ صاحب یہاں بات کاروبار کی نہیں ہے, یہاں بات مکان اور گھر بار کی نہیں ہے, یہاں بات کاروبار اور تجارت کی نہیں ہے. بات در حقیقت یہ ہے کہ تو ایک عیسائی ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ. واہ سبحان اللہ. تو ایک عیسائی ہے, تو ایک کرسچن ہے اور میں نوکر ہوں رسول اللہ کا. کل خیر میں ذات کا بھکاری ضرور ہوں, میں ذات کا گداگر ضرور ہوں. کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ میرے ایک امتی کا بٹوا گرا تھا, تیرے ایک امتی نے اٹھا لیا, تو کل میرا نبی شرمسار ہوگا. میں ذات کا گداگر ضرور ہوں, میں ذات کا بھکاری ضرور ہوں, لیکن میں غیر. تو میرے پیارے آپ اور ہم کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اور آپ کون ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. کوئی بھی ایسا کام ہم اور آپ نہ کریں کہ جس سے لوگ جو ہے ہمارے نبی پر عمل کریں. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس نبی کی امتی ہیں اور ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. یہ چیز آپ کو ذہن میں کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر ایم این رائے 1920 کے اندر ایک کمیونسٹوں نے ایک تنظیم بنائی 1920 کے اندر. اس میں سے جب ہندوستان غیر منقسم ہندوستان, یعنی ہندوستان کے اندر آپ کا پاکستان بھی شامل تھا, اسی ہندوستان کے اندر آپ کا بنگلہ دیش بھی شامل تھا. ڈاکٹر ایم این رائے 1920 کے اندر جب کمیونسٹوں نے ایک تنظیم بنائی تو اس کا ایک ممبر یعنی پاکستان, ہندوستان اور بنگلہ دیش یعنی تینوں ملکوں میں سے ملا کر ایک کو اپنا ممبر چنا اور اس کا نام ڈاکٹر ایم این رائے. ڈاکٹر ایم این رائے کہتا ہے کہ جب میں نے تمام شخصیات جن لوگوں نے بھی دنیا کے انقلاب میں حصہ لیا ہے ان کا سب کا میں نے جب تفصیلی جائزہ لیا, سب کی جب میں نے بایوگرافی پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دنیا میں جتنی بھی شخصیات آئی, جتنے بھی بادشاہ اور حکمران آئے ہیں, سب لوگوں نے انسان کے جسموں پر قبضہ کیا ہے, لیکن تنہا محمد عربی کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسان کے جسموں پر ہی نہیں بلکہ انسان کے دلوں پر بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلوں پر حکومت فرمائی تو وہ لوگ جو لڑکیوں کو زندہ گڈھا کھود کر کے دفن کرتے تھے, وہ لوگ جو شراب کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ جن کی گتھیوں میں شراب
रच बस गया था। वो लोग जो मुसाफिरों को लूटना, उनके सामान को छीनना अपना फर्ज मनसबी समझते थे, वो लोग जो एक दूसरे को माल के लूटना खसूटना जो अपना एक फर्ज मनसबी समझते थे, वो लोगों का आलम ये हो गया कि वो लोग मेहमानों का इंतजार करते। बास रिवायत में तो ये भी आता कि लोग दोपहर में खाना की प्लेट लेकर बैठे रहते, ये शाम का इंतजार करते जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता, वो खाना नहीं खाएगा। मकसद को हमें और आपको आम करने की जरूरत है, ताकि जो लोग मजहब इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं, ताकि जो लोग मजहब इस्लाम के खिलाफ तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं, ताकि वो लोग भी हमारे अखलाक व किरदार को देखकर वो अखलाक व किरदार जो सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो अखलाक व किरदार पेश किया था, वो अखलाक व किरदार जो सैयदना गौसे पाक ने पेश किया था, वो अखलाक व किरदार जो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पेश किया था, वो अखलाक व किरदार जो सैयदना महबूब अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पेश किया था, वो अखलाक व किरदार जो सैयदना शाह मुस्तफा अशरफ हुजूर अशरफुल औलिया ने पेश किया था, उस अखलाक व किरदार को पेश करने की जरूरत है। जब उसके अखलाक व किरदार के हम हामिल हो जाएंगे तो अखियार ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब मोहम्मद अरबी के अदना से अदना गुलाम का ये आलम है तो मोहम्मद अरबी का मकाम होगा। और एक आखिरी चीज हम अपनी माँ और बहनों से कहना चाहेंगे, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। मैं अपनी माँ से कहना चाहूंगा कि हमारी माएं जब तक पर्दे में थी, हमारी माएं जब तक पर्दे के अंदर थी, तब तक सैयदना गौसे आजम जैसे औलाद पैदा हुई। हमारी माएं जब पर्दे में हुआ करती थी तो सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर जैसी औलाद पैदा होती थी। हमारी माएं जब पर्दे के अंदर हुआ करती थी तो सैयदना महबूब अशरफ जहांगीर सिमनानी जैसी औलाद पैदा हुआ करती थी। हमारी माएं जब पर्दे के अंदर हुआ करती थी तो सैयद सालार मसूद गाजी जैसी शख्सियत पैदा हुआ करते थे। लेकिन आज हमारी माएं पर्दे से बाहर, आज हमारी माएं पर्दे से बाहर हो गई हैं। और हमारी माओं के पर्दे से बाहर आने का नतीजा यह है कि आज हमारे बच्चों के ईमान और अकीदे और दीन को बचाना मुश्किल है। इसलिए मैं अपनी माओं से कहना चाहूंगा कि अगर कुछ नहीं दे सकते, कम से कम अपने समाज और माशरे को एक नेक औलाद देकर जाइए। सिर्फ एक नेक औलाद। नहीं कहता कि मैं 7, 8, 10 औलाद देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक औलाद दीजिए। एक अगर नेक और साले औलाद अगर समाज और माशरे को देंगे, वही एक नेक औलाद पूरे समाज, माशरे और पूरी कम्युनिटी की इस्लाह करने के लिए जो है ना काफी हो जाए। अपने आप को सुधारिए। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए थे तो सबसे ज्यादा जो जहन्नम में देखा तो देखा कि औरतें जल रही हैं। वजह क्या हुई? वजह यह है कि औरतें बेपर्दा होकर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने अपने अज़वाज मुतहहरात से कहा कि पर्दा करो। तो अज़वाज मुतहहरात में से बाद ने सवाल किया, कहा कि वो तो अंधे हैं, नाबीना है, वो तो देख नहीं सकते, फिर उनसे क्या पर्दा करना? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो नाबीना है, वो अंधे हैं, उनके पास आँख नहीं है, नहीं देख सकते, लेकिन तुम तो उनको देख सकते। तो जहां एक मर्द को औरत से पर्दा करना जरूरी है, उसी तरह एक औरत को भी जो है ना मर्द से पर्दा करना जरूरी है। और अगर औरतें बेहया हो जाए तो फिर हमारे समाज और माशरे में न तरक्की हो सकती है और न हमारा समाज जो है ना बुरूज की मनाजिल तय कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे, हम अपने आप को बदलने की जरूरत है। इस वक्त जब हालात इस तरह हैं तो शायर इसी को अपनी जुबान में कहता है कि छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खुदी अपनी कदर कीमत आका हमसे भूल हुई। और बन के सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गले। आज हर बंदा पैसे 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 मालो दौलत के पीछे भाग रहा है। उसी को शायर अपनी जुबान में कहता है, बन के सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे। तन ये जामा कपड़ा, इसका खूब खूबसूरत लिबास पहने हुए, लेकिन मन गंदा है। तो वही कह रहा है कि बन के सीमो जर के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फख्र की दौलत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई। और आखिर में शायर कहता है कि या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया से ठुकराए हुए हैं, सारी दुनिया से ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाब रहमत आका हमसे भूल हुई।
خون بھی اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھولے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.